صفیں درست کر لیں، ساتھ مل جائیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کر کھڑے ہوں، صفیں سیدھی کر لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. میرے بھائی اور دوستوں، سب سے پہلے تو ایک اعلان ہے کہ انشاءاللہ کل مسجد الکبیر میں ایک ضروری بڑا ہی اہم پروگرام ہو رہا ہے، اور وہ کل عصر کی نماز کے بعد شروع ہوگا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں. وہاں انشاءاللہ 2 حضرات جو ہیں ان کے درس ہوں گے. ان میں سے ایک درس میرا ہوگا، اور وہ قرآن فہمی کے حوالے سے ایک بڑا اہم موضوع ہے جو میرے ذمہ ہے. اصل میں یہ موضوع ختان والے پروگرام میں بیان کرنا تھا جو پچھلے جمعہ کو ہوا، لیکن وہاں ہمیں وقت نہ مل سکا. تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں وہ موضوع بیان کیا جائے گا. آپ سے گزارش ہے کل ضرور اس پروگرام میں شریک ہوں. مسجد الکبیر میں عصر کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا، اور یہ افطاری تک جاری رہے گا، اور تمام حضرات کے لیے انشاءاللہ افطاری بھی ہوگی. وہاں پر خواتین بھی آ سکتی ہیں. خواتین کے لیے وہاں پر باپردہ بندوبست موجود ہے. وہاں پر کچھ سوالات آئے ہیں، اور کچھ حضرات کی طرف سے کچھ دعاؤں کی اپیل بھی آئی ہے. انشاءاللہ دعا بھی کرتے ہیں، لیکن پہلے سوالوں کے جوابات. سب سے پہلے تو یہ جو سوال ہے یہ کہ جمعہ کے دن کیا غسل کرنا واجب ہے؟ جمعہ کے دن مردوں پر یا عورتوں پر کیا جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے؟ دیکھیں، جمعہ کے دن کا جو جمعہ کا غسل ہے یہ واجب یا فرض نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے. خاص طور پر وہ شخص جو کہ سارا ہفتہ کام کرتا ہو، محنت مزدوری کرتا ہو، اور اس کو نہانے کا موقع نہ ملتا ہو، اور اس کے جسم سے لانا کرے اگر سمیل آتی ہے، اس کے کپڑے صاف ستھرے نہیں ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے، اپنے جسم کو صاف ستھرا کرے، اور اچھا لباس پہن کر کے وہ جمعہ کے لیے آئے. ورنہ اگر کوئی شخص فرض کرے روزانہ نہاتا ہو، یا ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن نہاتا ہو، اس کا جسم صاف ستھرا رہتا ہو، تو اس کے لیے فرض یا واجب نہیں ہے کہ وہ جمعہ کے دن غسل کرے. جمعہ کے دن کا غسل جو ہے یہ مستحب ہے. کر لیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو اس کا گناہ نہیں ہوگا. یہ دونوں کے لیے یہی حکم ہے، مردوں کے لیے بھی یہی اور عورتوں کے لیے بھی یہی.
سوال جو ہے وہ دو بھائیوں نے لکھ کے بھیجا ہے، یا غالباً ایک ہی صاحب نے لکھ کے بھیجا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بعض گمراہ فرقے ہیں، بعض گمراہ فرقے جو یہاں بھی موجود ہیں، اگر ان کی طرف سے افطاری کا سامان آتا ہے تو کیا افطاری کا وہ سامان لینا، قبول کرنا اور اس کو کھانے پینے میں استعمال کرنا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ ان بعض گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقے کا انہوں نے نام لکھا ہے، وہ نام میں یہاں لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو بہرحال یہ جو گمراہ فرقے ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ گمراہ فرقے جو کہ اللہ کی توحید میں شرک کرتے ہیں، شرک و بدعت میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ جس شخص کے گھر سے آپ کے پاس افطاری آئی ہے، یہ شخص اس شرک و بدعت میں مبتلا ہے۔ اگر آپ کو خصوصی طور پر اس آدمی کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ آدمی شرک و بدعت میں مبتلا ہے، تو پھر اس کے گھر سے آنے والی جو افطاری ہے وہ جو ہے وہ آپ کو قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ بالفرض آپ لے لیتے ہیں اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے یا اس کا برا نہ منائے، اگر آپ وہ وصول کر لیتے ہیں تو وصول کر کے آپ اس کو اپنی طرف سے صدقہ کر دیں، کسی مستحق کو آپ وہ سامان دے دیں، کھانے پینے کا افطاری کا سامان کسی اور شخص کو دے دیں، تو اس طرح آپ کو جو ہے وہ کوفت جو ہونی تھی اس کی ناراضگی کی وجہ سے کم از کم اس کوفت سے بچ جائیں گے آپ۔ تو یہ ہے کہ وہ آپ اس سے وصول کر لیں گے، لیکن آپ خود اس کو استعمال نہیں کریں گے، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچائیں اس سے، اور دوسرے مسلمان جو مستحق محتاج ہوں ان کو آپ صدقہ کرتے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ جو دعاؤں کی اپیل ہے، ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میری بہن بہت بیمار رہتی ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میرا بھائی 23 تاریخ کو کینسر کا آپریشن ہے، بھائی کا 23 تاریخ کو کینسر کا آپریشن ہے، تو اس کے لیے دعا کریں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں تمام بیماروں کے لیے کہ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ ہمارے دیگر کچھ بھائیوں نے بھی اپنے مریضوں کی شفا دعا کرنے کی اپیل کی ہے، تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح جو حضرات ہمارے بھائی بہنیں فوت ہوئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے میں ہے آپ سب بھی، تو کوئی حرج نہیں، ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور مرحومین کی مغفرت کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا، اللهم أنت ولينا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا ولأرحامنا وأصحابنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا ولجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وادخلهم الجنة وقهم عذاب القبر وعذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى